السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ ڈیرہ لیار میں ڈپٹی کمشنر جعفر آباد رزاق خان خجک، اسسٹنٹ کمشنر بلال شبیر جھٹپٹ کی خصوصی ہدایات پر نائب تحصیلدار محمد ظریف گولا نے اشیاء خوردنوش کی سرکاری نرخوں پر فروخت کو یقینی بنانے کے لیے ڈیرہ لیار شہر کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے بازاروں میں عوام سے بھی اس بارے میں معلومات حاصل کی۔ نائب تحصیلدار محمد ظریف گولا نے جنرل سٹور، دودھ، گوشت، فروٹ اور سبزی کی دکانوں پر بھی گئے اور ان کے نرخ نامے بھی چیک کیے۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے محمد ظریف گولا کا کہنا تھا کہ ماہ سیام میں اشیاء خوردنوش سمیت دیگر ضروریات کی قیمتوں کو سرکاری نرخ نامے پر فروخت کا ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ سرکاری نرخ نامے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ عوامی حلقوں کو اس بارے میں اگر کوئی شکایت ہے تو وہ براہ راست مجھ سے ملیں۔ ان کی شکایت کا فوری ازالہ کر کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس موقع پر ویٹرنری ڈاکٹر سعید احمد جھکرانی، انجمن تاجران کے سینئر نائب صدر محمد انور ابڑو بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ صاف پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ڈیرہ لیار میں ڈپٹی کمشنر جعفر آباد رزاق خان خجک کی ذاتی دلچسپی سے اچ پاور پلانٹ کی جانب سے سول اسپتال کے سامنے لگائے گئے فلٹر پلانٹ کا ڈپٹی کمشنر رزاق خان خجک نے افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر اچ پاور پلانٹ کے آفیسر طارق حسین جمالی، ایکسین پبلک ہیلتھ انجینئر ذاکر حسین جمالی، نائب تحصیلدار محمد ظریف گولا، ایس ڈی او پی ایچ ای حامد علی کھوسا، قانون گو حاجی عبدالغنی چاچڑ، سب انجینئر محمد ایوب بھٹو، ایپکا جعفر آباد کے صدر حاجی باجی خان گھجانی، سپرنٹینڈنٹ بابو عبدالصمد کھوسا سمیت دیگر موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر جعفر آباد رزاق خان خجک نے کہا، صاف پانی خدا کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی میں فلٹر پلانٹ سود مند ثابت ہوگا۔ فلٹر پلانٹ میں 2000 لیٹر کا ٹینک لگایا گیا ہے۔ جلد ہی چلر مشین بھی تنصیب کی جائے گی جس سے عوام کو ٹھنڈا پانی میسر ہوگا۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ اچ پاور انتظامیہ جلد ہی اوسطا محمد میں بھی فلٹر پلانٹ نصب کر کے تاکہ اوسطا محمد کے شہریوں کو بھی پینے کا صاف پانی میسر ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کے مرکزی صدر محمد عارف رند نے کہا، اس وقت ملک مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ مغرب کی جانب سے سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ہمارے آج کے میر صادق اور میر جعفر مغربی فنڈنگ پر پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچانے کی سازش کر رہے ہیں۔ جمہوری حکومت کے خلاف غیر آئینی طریقہ اپنایا گیا۔ مغربی فنڈنگ پر ایم این ایز کی خرید و فروخت مویشی منڈیوں کی طرح کی گئی ہے۔ یہ ایک غلط روایت ہے جہاں پر ضمیر فروشوں کی خرید و فروخت کی گئی۔ ہم نوجوان اس عمل کی سخت مذمت کرتے ہیں، اس طریقہ کار کو مسترد کرتے ہیں۔ ڈیرہ لیار میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مرکزی صدر یوتھ ونگ کے مرکزی صدر محمد عارف رند نے کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ عمران خان جو حکم کریں گے ہم نوجوان تیار ہیں۔ اس وقت ہمیں صرف نئے الیکشن کی تیاریوں کا پیغام ملا ہے۔ عارف رند نے کہا کہ اپوزیشن کے تمام لیڈران کی باہر کے ممالک میں جائیدادیں ہیں، وہ صرف پاکستان میں حکومت بنا کر مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان ملک پاکستان کے سچے لیڈر ہیں۔ عمران خان نہ صرف ملک پاکستان بلکہ کشمیر کے ساتھ ساتھ تمام مسلمان ممالک کے سفیر ہیں۔ محمد عارف رند نے کہا، آج مغربی ایجنٹ سارے چور جمہوری حکومت کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ مغربی ایجنٹوں کو عمران خان اس لیے ہضم نہیں ہو رہا کہ عمران خان نے پاکستان کی ریاست کو اصل صورت میں بحال کیا ہے۔ عمران خان کول کے پکے اور ملک کے سچے لیڈر ہیں اور ان چوروں کو تسلیم کرنے کے بجائے اقتدار کی قربانی کو اہمیت نہیں دیتے۔ محمد عارف رند نے کہا، عوام کا اعتماد عمران خان کے حق میں ہے، وہ انشاءاللہ دوبارہ منتخب ہو کر وزیر اعظم بنیں گے، پھر ان چوروں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ عمران خان کی محنت سے آج ہمارے ملک کے کرنٹ اکاؤنٹ بہتر انداز میں بحال ہو چکے ہیں
ہم نوجوان آخری دم تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق تھانہ کلور کوٹ پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ان ایکشن مجرمان اشتہاری ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ڈی پی او بکھر سید علی رضا کی ہدایت پر بکھر پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ایکشن ایس ایچ او تھانہ کلور کوٹ ایس آئی وحید حسن لق وما ٹیم نے 3 مجرمان اشتہاری ملزمان مسمیان عارف غلام مصطفیٰ اور عبید اللہ سکنہ کلور کوٹ کو گرفتار کر لیا۔ ملزم مسمی محمد اقبال کے قبضہ سے 1 عدد رائفل، ملزم مسمی خضر حیات کے قبضہ سے 1 عدد رائفل، 12 بور بما کارتوس برآمد کر لیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق ڈی پی او بکھر سید علی رضا کا شہر میں قائم کردہ عطا پاک کے سستے رمضان بازار کا دورہ۔ شہریوں کو سستے رمضان بازاروں میں بھرپور ریلیف ملے گا۔ سستے رمضان بازاروں میں عمدہ معیاری اشیاء ضروریہ وافر مقدار میں دستیاب ہیں۔ آٹا، چینی، دالیں، گوشت، سبزیاں اور پھل عام مارکیٹ کے مقابلے میں سستے رمضان بازاروں میں اویزان نرخوں پر دستیاب ہیں۔ سستے رمضان بازاروں میں اشیاء ضرورت کی تمام چیزیں اور کڑی نگرانی رکھی جا رہی ہے۔ متعلقہ رمضان بازاروں کی انتظامیہ اشیاء کی بہتر کوالٹی کی ذمہ دار ہوگی۔ رمضان بازار میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔